الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا صدق الله العظيم۔ سیرت النبی 9 ہجری غزوہ تبوک سے واپسی تک ہم نے ابواب سمجھ لیے تھے، سن لیے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک میں 20 دن کا قیام فرمایا اور اس میں چیدہ واقعات میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے تھے۔ صحابہ کرام سے متفقہ طور پہ مشورہ یہی ہوا کہ واپس چلنا چاہیے۔ مشاورت کی تفصیل بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی تھی کہ سیدنا عمر بن خطاب نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ابھی ہمارے بہت سے سرداران ایسے ہیں جو آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے، قبول اسلام کر چکے، سرنگوں ہو چکے، اور روم اور شام پر آپ کا دبدبہ اور غلغلہ ہو گیا۔ اگر ہم حملہ کرتے ہیں اور خدا نہ خواستہ ہمیں واپس جانا پڑتا ہے یا شکست ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو ہم نے حاصل کیا ہے یہ سب ضائع ہو جائے گا، اور اب قیصر روم کو حملہ کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ وہ لوگ جو اتنی دور تک مقابلہ کرنے آگے بے سر و سامانی اور بے موسمی کے اندر بھی، تو وہ اپنے علاقے میں اور موسم کے اندر کس طرح مقابلہ کریں گے۔ لہٰذا یہ روب اور داب چھا گیا۔ البتہ اللہ نے موقع دیا تو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ابھی مناسب یہ ہے کہ واپس چلا جائے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے واپسی کا ارادہ فرمایا اور 20 دن آپ تبوک میں رونق افروز رہے اور اس کے بعد آپ واپس چلے۔ واپسی پہ بہت سارے واقعات ہوئے، ان میں سے ایک واقعہ جو کئی واقعات سے انٹر ریلیٹڈ ہے وہ میں ذکر کروں گا یہاں پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس جا رہے تھے اور صحابہ کرام ظاہری بات ہے 30,000 کی تعداد میں تھے، تو 30,000 کے لشکر کا اکٹھے چلنا یہ عمومی طور پر ممکن نہیں ہوتا، بلکہ وہ جماعتوں میں چلتا ہے اور اپنی ایک ترتیب سے چلتا ہے۔ اور جیسے آج اگر زیادہ لوگ کسی جگہ پر منتقل ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے کوئی 5 گاڑیاں 10 گاڑیاں کوئی گاڑی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تھے، تو چند ایک صحابہ آپ کے ساتھ تھے، کچھ آگے تھے کچھ پیچھے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شدت سفر اور تھکان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نیند آئی ہوئی تھی، اور آپ اونٹنی کے اوپر یوں جھکتے جا رہے تھے، یوں جھکتے، قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کے غلبے کی وجہ سے گر جاتے۔ تو حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اونٹنی دوڑائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کے آپ کو کندھے سے سہارا دے کر آپ کو سیدھا بٹھایا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدھا بٹھایا تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا حفظک اللہ کما حفظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تیری ایسے ہی حفاظت فرمائے جیسے تو نے اللہ کے رسول کی حفاظت فرمائی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ پھر پیچھے ہو گئے، نبی علیہ السلام آگے چلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ جھونکا آیا، پھر ایسے ہی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو سہارا دیا، اور آپ نے فرمایا کہ ابو قتادہ قریب کسی مناسب مقام پر دیکھتے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں، جو آگے ہم نے مقام سوچا ہوا جمع ہونے کا وہاں سب اکٹھے ہوں گے۔ ایک مقام پر رکے، یہاں طویل واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات یہاں گزاری، فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز کے وقت آپ نے پوچھا ابو قتادہ تمہارے پاس کچھ پانی ہے؟ تو حضرت ابو قتادہ نے اپنے ساتھ ایک برتن پانی کا تھا، اس پانی کا برتن کو پیش کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد حضرت ابو قتادہ پانی آپ کو دے رہے تھے، آپ نے فرمایا اس کو روک لو، اس برتن کو روک لو، ہمیں امید ہے کہ اس برتن سے ہمیں کوئی خیر کی چیز ملے گی۔
ادھر صحابہ کرام آگے نکلے تو آپ نے فرمایا کہ کل لشکر کے اوپر حضرت عمر اور حضرت ابوبکر ان دونوں کا حکم چلے گا، یہ دونوں جو تم کو مشورہ دیں اس کے مطابق چلو۔ اب صحابہ کرام ایک مقام پہ پہنچے، وہاں چشمہ تھا، جو سارا لشکر مرکزی لشکر چل رہا تھا، تو چشمے پہ پہنچے تو حضرت ابوبکر اور عمر نے کہا کہ بھئی یہاں پہ رکنا ہے، تو دیگر لشکر نے کہا ہم نے بھی تازہ دم ہے، ہمیں آگے چلنا چاہیے، تھوڑی کھلے علاقے میں رہیں۔ آپ اگر تبوک کا نقشہ دیکھیں تو تبوک کے نقشے میں بڑی دلچسپ قسم کی چیزیں اور انسان اس میں کھو جاتا ہے، عجیب و غریب راستے ہیں، خاص طور پہ وہ راستے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمائے اور آج کل مل جاتا ہے، ایسا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں سنا رہا۔ تو اس راستے میں کہیں ریگستان آتے ہیں، کہیں پہاڑیاں آتی ہیں، کہیں نشیب آتے ہیں، کہیں گھاٹیاں آتی ہیں۔ وہ حضرات جو کہ شمالی علاقہ جات میں جنہوں نے سفر کیا یا ناردرن ایریاز میں جنہوں نے سفر کیا ہے، وہ اس چیز کو بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ اور لیکن عرب کا سفر ایک الگ ہی سفر ہوتا ہے، ہمارے پاکستان کے اندر اس سفر کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اور وہ لوگ جو کوئٹہ یا اس طرف جاتے ہیں، وہاں خشک پہاڑ ہوتے ہیں، ان علاقوں کے اسفار سے عرب کا سفر ملتا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو وہاں صحابہ کرام نے کبھی ہم آگے چلتے ہیں، بھی تازہ دم ہے، لیکن آگے پورے سفر میں کہیں پانی نہیں ملا۔ جب صبح ہوئی تو جانور بھی بلبلانے لگے، صحابہ کرام بھی پریشان، ادھر دوڑایا ادھر دوڑایا، لیکن مزید بھاگنے سے پیاس میں ہی اضافہ ہو، پانی کہیں سے نہیں ملا۔ کیونکہ جب کھلے علاقے ہوتے ہیں پاکستان میں تو تھوڑا سا آپ چلیں تو آپ کو سبزہ نظر آ جاتا ہے، تھوڑا سا باہر نکلیں تو آپ کو درخت نظر آ جاتے ہیں، لیکن عرب میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ تھوڑا دور نکلیں تو آپ کو صرف خشک زمین ہی نظر آتی ہے یا کالے چھوٹے چھوٹے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ تو اب وہاں پر پانی تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پرندے کہاں پر اتر رہے ہیں، تو جہاں پرندے اترتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس دوری پر پانی ہے۔ اب وہ دوری کبھی 20 کلومیٹر، کبھی 30 کلومیٹر، کبھی 40 کلومیٹر، یہ اتنی بڑی دوری ہوتی ہے۔ صحابہ کرام جتنے بھی فاصلے تک گئے ان کو کہیں بھی پانی نظر نہیں آیا، سب پریشان ہیں اور سمجھ گئے کہ بھی حضرت عمر اور حضرت ابوبکر نے جو بات فرمائی تھی وہی صحیح تھی، لیکن اب واپس تو جا نہیں سکتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے حضرت ابو قتادہ کے ساتھ، تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں اور بڑی پریشان کن حالات میں۔ تو آپ نے ابو قتادہ سے کہا، ابو قتادہ کل جو صبح جو تمہیں برتن کا کہا تھا اس کو سنبھال کے رکھو، لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت محدثین نے، جو مترجمین نے اس برتن کا ترجمہ کیا، وہ ترجمہ کیا ڈونگے سے، ہماری زبان میں اس کو ڈونگا کہتے ہیں، چھوٹا سا کھلے منہ والا برتن جس کو اوپر ڈھکن سے بند کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منگوایا اور اس میں تھوڑا سا پانی تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ یوں اس طرح رکھا کہ ہاتھ گیلا ہوا اور پھر اس کے کنارے پر آپ نے ہتھیلی رکھ دی، تو آپ کے 5 انگلیوں سے فوارے نکلنے لگے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں، وہ فوارے اتنے تیز تھے کہ ایک وقت میں 100 اور 120 صحابہ نے بھی پانی لیا، یعنی وہ پانی اتنا تیز مائع شلال بن کے نکل رہا تھا کہ سب اس سے سیریاب ہوئے، اور سارے لشکر کے جانوروں نے، روایت میں لکھا ہے کہ 30,000 انسان اور 15,000 اونٹ اور اسی طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، اور ان سب نے اس پانی کو استعمال کیا، اور پانی استعمال کرنے کے بعد تب بھی وہ پانی ختم نہ ہوا۔ تو اس پانی کے حوالے سے خاص طور پہ اس واقعے کو، واقعات اور بہت سارے ہیں مگر اس واقعے کو نقل کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی پانی زمزم سے زیادہ متبرک ہے، دنیا میں سب سے متبرک ترین پانی اور سب سے اعظم اور بہترین پانی زمزم ہے، لیکن زمزم سے اگر متبرک کوئی پانی ہے تو وہ یہ پانی ہے جو حضرت ابو قتادہ کے کٹورے سے نکلا تھا، اور حضرت ابو قتادہ کے کٹورے سے نہ صرف یہ نکلا بلکہ اس کے ذریعے سے آپ کی انگلیوں میں سے وہ پانی نکلا۔ زمزم کا پانی اللہ کے حکم سے پتھروں سے نکلتا ہے، جس کے پیچھے حضرت اسماعیل کی ایڑی ہے اور حضرت ابراہیم کا پر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جھوٹا ہے، یعنی آپ کا استعمال شدہ پانی ہے۔ لیکن یہ وہ پانی ہے
بعد میں لگا لیں گے، مگر یہ وہ پانی ہے کہ جو پانی دنیا میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ پانی ہے، لیکن ظاہر بات ہے یہ دنیا کے اعلیٰ ترین لوگوں کو استعمال کرنے کا، یعنی صحابہ کرام ہی کو استعمال کرنے کا موقع ملا، اس کے علاوہ کسی کو استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا، خاص طور پر وہی لوگ جو کہ تبوک میں تھے۔ پھر سفر آگے بڑھا تو یہ پانی ختم بھی ہو گیا، تو یہ وہ پانی ہے جو افضل ترین پانی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں مبارک سے نکلا تھا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فتوحات بالکل واضح اور کھلی ہوگی، لیکن دوسری طرف منافقین کو اس بات کی پریشانی تھی کہ ہم تو یہ باتیں کر رہے تھے کہ کل رومیوں نے ہمیں رسیوں سے باندھا ہوگا، زنجیروں میں جکڑا ہوگا، کل ہم ان سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور آج جب مسلمان فتح یاب ہو کے واپس آ رہے، ان سے جزیہ لے کے واپس آ رہے، ان سے ان کے ہاتھ جڑے ہوئے اور صلح کر کے ان سے ان کو صلح نامے دے کے واپس آ رہے ہیں، تو یہ تو بڑے عزت کا مقام ہے۔ تو منافقین ظاہر بات ہے آپ کے دشمنوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی جو آپ کو فتوحات ہوتی ہیں، چنانچہ یہاں پر اصحاب سیر نے 13 تعداد، 15 اور ایک سیر نگار نے 12 کی تعداد لکھی جو ابن اسحاق ہیں۔ تو یہ 12-15 لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے سازش کی کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طریقے سے نعوذ باللہ من ذالک شہید کریں گے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چنانچہ انہوں نے راستہ جانچا ہوا تھا، اب اس راستے میں ایک گھاٹی آتی تھی، گھاٹی یہ تھی کہ یہ پہاڑ ہے، 2 پہاڑوں میں سے راستہ نکلتا ہے، 2 پہاڑوں میں سے راستہ نکلتا ہے، اور اس پہاڑ کے درمیان سے ایک راستہ جاتا ہے، اور ایک راستہ آگے والے پہاڑ سے جاتا ہے، ایک راستہ یہاں سے جاتا ہے۔ تو یہ جو آگے والا راستہ یہ کافی لمبا راستہ ہے، یہ راستہ بنتا ہے 13 کلومیٹر آگے، اور یہ جو درمیان سے راستہ جاتا ہے یہ تقریباً 1-2 کلومیٹر پڑتا ہے۔ اس گھاٹی جو پہاڑ کا موڑ ہے مدینے کی طرف جاتا ہے وہ راستہ، اور جو کھلا راستہ ہے آج کل وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد، لوہے کی مسجد بنائی ہے جس میں 2-3 صفیں، یعنی اس سے چھوٹا ہال ہے، ہمارے اس حال سے چھوٹا ہال ہے، 2 صفیں بچھی ہوئی ہیں، کبھی کوئی آ جائے تو آ جائے، ایک کمرہ سا بھی بنا ہوا ہے، اور لوہے کی ایک ٹین کی مسجد بنائی ہوئی ہے، اور اس کے اندر کوئی اے سی وغیرہ کا سیٹ اپ بھی نہیں، عام طور پہ عرب میں بہت ہوتا ہے لیکن وہاں پر بھی ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں۔ تو جو معروف راستہ ہے وہ یہ، اور درمیان کی جو گھاٹی ہے اس گھاٹی میں سے راستہ بہت شارٹ کٹ ہے۔ اب منافقین نے یہ پلان بنایا کہ ظاہری بات ہے 13 کلومیٹر یعنی 13 میل، اور یعنی اس زمانے کے حساب سے 13 میل، آج کے حساب سے 13 کلومیٹر ہے، پہلے زمانے میں بہت لمبا تھا، آج کل اس کو شارٹ کیا ہوا ہے۔ سڑک دونوں جگہ پہ نہیں، دونوں جگہ پہ کچی سڑک ہے، حالانکہ عرب میں کسی بھی جگہ پہ سڑک بڑی پکی بناتے، اور انہوں نے کہا کہ لشکر پورا یہاں سے گزرے گا، تو ہم ایسا کریں گے کہ لشکر میں بھیڑ ہوگی، ضرورت 30,000 لوگ ہیں، ہم ایسا کریں گے کہ آپ کی اونٹنی مبارک کی رسیوں کو کمزور کر دیں گے، اور جب رات کا وقت آئے گا، اور آپ سفر میں رات کے وقت بھی چلا کرتے تھے کہ گرمی کی وجہ سے رات میں کچھ سفر کا حصہ آپ طے کیا کرتے تھے، جب رات کے وقت اس گھاٹی میں، کیونکہ یہ گھاٹی مسلسل نیچے کی طرف اترائی کی طرف جاتی، یعنی اس وقت اترائی، ابھی تو اس میں اترائی چڑھائی دونوں ہے، لیکن روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت اس میں صرف اترائی تھی، وہ اترائی اتنی تیز تھی کہ اگر اس میں غیر محتاط ہو کے اترا جائے تو نقصان ہونے کا خطرہ ہے، جانور الٹ سکتا ہے، یعنی اتنی سمجھ لیں آپ 75 ڈگری کی اترائی ہے، تو ظاہری بات ہے اس میں ایک مشقت ہے، مشکل ہے، جیسے کوئی پہاڑ سے اتر رہا ہو اس کو پیچھے سے کوئی دھکا دے دے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، ظاہر بات ہے جان بچنے کا امکان ہی نہیں، سیدھا گردن نیچے لگے گی اور ٹوٹ جائے گی، بندہ ختم۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم رات کے وقت 12 لوگ ہیں، پلان بنایا کہ کچھ لوگ یہاں سے ہم ایسا کریں گے کہ رسیوں کو کمزور کر دیں گے، اور پیچھے سے ہم اونٹنی کو ہکا دیں گے، خاص طریقہ ہوتا ہے ہکانے کا، تو آپ کی اونٹنی نکلے گی، رات کے اندھیرے میں ہمیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا، اور نعوذ باللہ من ذالک کے چراغ بجھ جائے گا۔ یہ پلان بڑا مضبوط تھا، اور اگر اس پلان کا 1% حصہ بھی کامیاب ہو جاتا تو وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے تھے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو، ایک حضرت ابو عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت حذیفہ اور ایک حضرت عمار ابن یاسر، ان 3 صحابہ کو لیا اور حضرت اسید ابن حضیر سے کہا کہ بقیہ پورے لشکر کو تم آگے کے راستے سے لے کے جاؤ، اس لمبے راستے سے لے کے جاؤ، اور میں گھاٹی کے راستے سے
قریب کے راستے سے آتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کو اس بات پہ اشکال بھی ہوا، جس کا بعد میں ذکر آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں سے بھیجا کہ آپ لوگ آگے سے جائیں، چنانچہ پورا لشکر آگے سے گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بند کر دیں، بجلی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 صحابہ کو لیا اور 3 صحابہ کو لے کے آگے چلے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھے، حضرت حذیفہ آپ کی اونٹنی کے پیچھے تھے، اور حضرت ابو عمر اسلمی رضی اللہ عنہ یہ آگے پیچھے، کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے، کہ رات کا وقت ہے تو ظاہر بات ہے رات کے وقت میں خطرہ زیادہ ہے، اور دیگر لشکر آگے کی طرف نکلا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم اس راستے سے جائیں گے، اور پھر جب آپ اس راستے سے نکلے، ابھی تک آپ نے کسی کو اس بات کی خبر نہیں دی کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ چنانچہ جب آپ اس راستے پہ آئے تو 15 لوگ جنہوں نے نقاب لگایا ہوا تھا، بعض روایت کے مطابق 13، بعض کے مطابق 12، مگر اس کی بھی تفصیل حضرت حذیفہ کی روایت میں آتی ہے جس کو میں ذکر کروں گا۔ حضرت حذیفہ آپ کے پیچھے تھے، اور یہ 12-15 لوگ انہوں نے نقاب لگائے ہوئے تھے، اور یہ لوگ گھوڑوں پر سوار تھے، یا آپ صلی اللہ اونٹوں پر سوار تھے، یہ آپ کے پیچھے آئے۔ جب آپ کے پیچھے آئے تو آپ نے حضرت حذیفہ سے کہا، حذیفہ ان لوگوں کو بھگاؤ۔ آپ نے باقاعدہ سفر میں اعلان کیا کہ اس طرف کوئی بھی نہ آئے، اس طرف کوئی شخص نہ آئے، اور سب سے اس بات کروایا، مگر اس کے باوجود یہ 12 اور 15 لوگ اس طرف نکلے، اور جب یہ اس طرف نکلے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حذیفہ ان کو بھگاؤ۔ تو حضرت حذیفہ نے ایک ڈنڈا لیا اور ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے بھاگے، کیونکہ ان کا اصل منصوبہ یہ تھا کہ ہم چھپ کر وار کریں گے، ہم سامنے نہیں آئیں گے۔ جب حضرت حذیفہ کو پلٹ وار کرتے دیکھا کہ بھئی یہ تو اتنی سختی سے آ رہے اور ہمیں سختی سے منع کر رہے ہیں، تو آخر کیا مسئلہ ہے، آخر کیا یہ ہے کہ ان کو پیغام نہیں ملا یا کیا ہے، یا یہ کسی غلط نظریے سے آ رہے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی طرف سے بندہ بھیجا گیا جو ہمیں خاص بھگانے کے لیے، تو ظاہر بات ہے منافقین دیکھ چکے تھے، پورے سفر میں آپ کے معجزات ان کو نظر آئے تھے، پورے سفر میں کئی مقامات پر صحابہ کرام جاں بلب تھے، اور وہاں پر اللہ کی طرف سے پانی ملا، اور کئی ایسی چیزیں جو آپ نے پہلے سے پیشن گوئی کی، جو کئی دنوں کے بعد ان کو نظر آئے کہ فلاں جگہ پانی ملے گا، فلاں جگہ اتنا پانی ملے گا، فلاں جگہ یہ معجزہ ہوگا، فلاں اتنے لوگ ملیں گے، فلاں، جیسے میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں۔ تو یہ سارے معجزات آپ کے دیکھ چکے تھے، سمجھتے تھے اللہ کے نبی، ظاہر بات ہے ایمان لانے میں ان کے مسئلہ تھا، دل میں ان کے نفاق تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قاصد دیکھو، اور پھر وہ ڈنڈا اٹھا کے آئے، تو سمجھ گئے کہ ہمارے منصوبے کا اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا، اور ضروری ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ محافظ بھی رکھے ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں اور پھر ہمیں قتل کر دیے جائے، اور یہ جو مال غنیمت ہمیں ملنا ہے اس سے بھی ہم رہ جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ واپس بھاگے۔ جب یہ لوگ واپس بھاگے تو یہ لوگ اتنی تیزی سے آئے تھے، حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ آپ کی اونٹنی بدک گئی، اور ان کا جو اٹیک اتنا خطرناک تھا کہ آپ کی اونٹنی کا سامان بھی وہاں پہ گرا۔ آپ نے حضرت عمر اسلمی رضی اللہ ابو عمر اسلمی سے کہا کہ ابو عمر تم میرا سامان تلاش کرو۔ وہ حیران ہوئے کہ اس اندھیرے میں سامان کہاں تلاش کروں؟ وہ پہاڑ سے نیچے گرنے والا سامان، ڈھلان سے نیچے گرا، ظاہر بات ہے قریب نہیں ہوگا، کہ اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ جب یہ آگے بڑھے تو ان کی انگلیوں میں سے روشنیاں نکلنا شروع ہوئیں، اور انگلیوں میں سے روشنی نکلی، ہر طرف ان کی روشنی چھا گئی۔ انہوں نے اسی روشنی میں سامان اٹھا کے اونٹنی کے پالان پہ واپس ڈالا، تو انگلیوں سے روشنی اسی وقت غائب ہوگی۔ تو اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھا کہ عجیب بات ہے، آپ علیہ السلام جو بھی بات فرماتے ہیں کوئی غیبی اشارہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ نے جب ان کو بھگایا تو آپ نے پوچھا کہ ہاں بھئی کون لوگ تھے؟ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ان کو نہیں پہچانا، نمبر 1 تو رات کا اندھیرا، نمبر 2 انہوں نے چہروں پہ نقاب ڈالے ہوئے، مگر 2-4 لوگ ہیں جن کی اونٹنیوں سے میں نے پہچان لیا کہ یہ فلاں قبیلے کا فلاں آدمی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حذیفہ یہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، 12 نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گنوائے، اور 12 نام گنوانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ راز میں رکھنا، کسی کو مت بتانا۔ چنانچہ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ کو صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صاحب السر کہتے ہیں رازدار۔ تو حضرت حذیفہ اللہ کے نبی کے رازدار۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ پوچھا حذیفہ مجھے سچ بتاؤ کہ ان 12 منافقین میں کہیں میرا نام تو داخل نہیں تھا؟ تو
تو حضرت حذیفہ کہنے لگے مجھے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کسی کو بتانے سے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا نام اس میں شامل نہیں تھا، لیکن آپ کے علاوہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں یہ بات بھی نہیں کہہ سکوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر دیکھتے تھے جب بھی کسی کا انتقال ہوتا تو دیکھتے حضرت حذیفہ اس کے جنازے میں آئے، اگر تو حضرت حذیفہ اس کے جنازے میں آتے تو پھر جنازہ پڑھاتے، اگر حضرت حذیفہ جنازے میں نہیں آتے تو ڈر جاتے کہ شاید یہ شخص منافق ہو، ان کو اتنا ڈر تھا۔ آج ہم اپنے ایمان کے لے کے پتہ نہیں کیا سمجھتے کہ ہم کون سے لیول کے اور کون سے درجے کے مسلمان ہیں، دوسرے مسلمانوں پہ تنقید کرنا، ان کو برا کہنا، ان کو منافق سمجھنا، ان کو کافر سمجھنا، ان کے اعمال کے اوپر بدخوئیاں کرنا، ان کے اعمال کو برا کہنا، یہ تو عام ہے۔ لیکن وہ اپنے ایمان جن کو کہہ دیا کہ عمر تیرا محل جنت میں دیکھ کر آیا ہوں، داخل ہونے لگا تو مجھے ڈر لگا کہ عمر کی غیرت سے مجھے حیا آئی کہ اندر عمر کی بیویاں ہوں گی جو جنت جو قیامت کے بعد عمر کی بیویاں ہوں گی، کہ ایسا نہ ہو کہ عمر کو غیرت آ جائے، کہنا انی اغارو یا رسول اللہ، کیا میں آپ پہ غیرت کروں گا اللہ کے نبی؟ جن کا محل دیکھ کے جنت میں اللہ کے نبی آ رہے ہیں وہ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں منافق تو نہیں، ان کو اپنے اوپر ڈر ہے، ہمیں اپنے ایمان کے اوپر کون سی گارنٹی ملی ہوئی ہے؟ ان کو تو گارنٹی ملی تھی قُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہ وَرَضُوَ۔ تو یہ 12 منافق تھے۔ آگے روایت میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ ایک صاحب حضرت حذیفہ سے لڑنے لگے تو کہنے لگے کیا میرا نام بھی ان منافقوں میں شامل ہے؟ حضرت حذیفہ کہنے لگے کہ وہ 12 تھے اور اگر ایک شامل کریں تو بھی ان میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ 15 لوگ تھے، اصل میں ایسا ہوا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا، تو یہ لوگ بھی ان 12 کے پیچھے چلتے ہوئے آگے ان کو سمجھ میں نہیں آئی، بعد میں اللہ کے نبی سے آ کے معافی مانگی کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ نے منع کیا، ورنہ 3 سچے صحابی تھے اور 12 جو تھے وہ منافقین تھے۔ سیرت ابن اسحاق میں ان 12 کے نام بھی ذکر کیے، لیکن وہ روایت اپنی جگہ پر درست نہیں ہے، اس میں کافی کلام ہے۔ تو یہ تبوک سے واپسی پر ایک بڑا اہم ترین واقعہ تھا جو یہ پیش آیا۔ پھر دوسرا مسجد زرار کا ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔